السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست میرے خیر خیریت سے ہو گئے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے پہلے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے درس کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنگ بدر کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا کہ جو کوئی بھی جنگ میں جس طریقے سے مدد کر سکتا ہے مدد کرے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دی۔ کوئی اپنے مال سے مدد کرتا ہے، کوئی اپنی جانوں سے مدد کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دو ننھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لاتے ہیں۔ ایک کا نام سیدنا معاذ اور دوسرے کا نام سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ دونوں تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بچوں، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر نہیں ہے جنگ میں جانے کی، تم گھر چلے جاؤ۔ تو بچے کیا کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے کہا ہے کہ یا تو جنگ کر کے آنا یا تو شہید ہو کے آنا، ایسے گھر میں لوٹ کر نہ آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنگ میں لے چلیے۔ تو بڑا بھائی اپنے پنجوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، چلیے آپ جنگ میں شرکت کریے۔ جب چھوٹا بھائی دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی جنگ میں چلا گیا، میں رہ گیا، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے لیکن میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ ہم دونوں کی کشتی کروا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، چلیے کشتی کریے۔ تو سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، بھیا جان، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج ہم کیوں نکلے ہیں اور آج ہم کس وجہ سے جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو آج آپ نیچے گر جائیے، میں آپ کے اوپر آ جاؤں گا۔ تو جب جنگ شروع ہوتی ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر جاتے ہیں۔ سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا آپ نے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، چلیے دونوں جنگ میں چلے جائیے۔ دونوں جنگ میں پہنچتے ہیں، جنگ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ دونوں بھاگتے ہوئے اپنے چچا عبد الرؤف سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تو کہتے ہیں بچے، شاعر اس کی پیاری عکاسی کرتا ہے، کہتا ہے، قسم کھائی ہے نہ چھوڑے گے اس ناڑی کو، قسم کھائی ہے نہ چھوڑے گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جب ان کا جذبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہو سامنے جس کے ارد گرد فوج کا پیرا ہے اور جو ہٹا کٹا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے، وہی ابو جہل ہے۔ دونوں بچے جب یہ سنتے ہیں تو گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور ابو جہل کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فوجوں کے دستے کو چیرتے ہوئے ابو جہل کے قریب پہنچتے ہیں، ابو جہل کو گھوڑے سے گراتے ہیں اور اس کے سینے پہ چڑھ کر اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ جب ابو جہل کا بیٹا یہ دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تلوار کا وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ جاتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ دھان ان کے کٹے ہوئے بازو پہ لگاتے ہیں اور بازو کو جوڑ دیتے ہیں اور بازو پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ
میرا جو بازو کٹ گیا تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاوے دہن سے جوڑا تھا وہ بازو میرا دوسرے بازو سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بچوں کا شوق تھا، جذبہ تھا، اور یہ وہ اس زمانے کی مائیں تھی جو اپنے بچوں کو اس مشن کے لیے جو ہے تیار کرتی تھی کہ بچوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک لفظ بھی کہے اسے واصل جہنم کر دینا ہے۔ تو یہ ماؤں کا بچوں کو جو ہے گھٹی میں جو ہے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھونٹ کے پلاتی تھی، تو وہ بچے بھی پھر سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح ہوتے تھے۔ تو آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری مائیں کہاں ہیں؟ ہماری بہنیں کہاں ہیں؟ تو آج ہمیں چاہیے، ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرے، اس طریقے سے ان کے اوپر محنت کرے کہ وہ بڑے ہو کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل سکے، سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور ہمیں بھی سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔